بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 28 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج ایک اور خبر ہے جناب، کافی دنوں سے رہ رہی تھی تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں جناب۔ پاکستان کے لیے اس لیے اچھی خبریں ہیں کہ اس میں پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور ان کو بے نقاب پاکستان بھی کر رہا ہے اور پاکستان کے دوست ممالک بھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا سیشن چل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی ساری باتیں بتا دیتا ہوں جناب، ان شارٹ کوشش کروں گا کیونکہ خبریں کچھ زیادہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کافی عرصے سے ایک تو انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن جائے، اور جو اقوام متحدہ میں فیصلے ہوتے ہیں، ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، اس کا وہ حصہ بنے اور اس میں وہ شامل ہو۔ تو بہت عرصے سے اس کوشش میں ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، اور ایک بار پھر اقوام متحدہ میں آپ کو پتہ ہے جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اور وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ یہ اس طرح سمجھیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک جیسے میدان جنگ ہوتا ہے، وہ بھی ایک میدان جنگ ہی ہے۔ وہاں پہ سفارتی جنگ چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے ملک جو ہیں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، سفارتی زبان میں حملہ آور ہیں، بیان کے ذریعے نیریٹو دے کے حملے کر رہے ہیں اور زچ کر رہے ہیں، اور ہر ملک اپنے دشمن ملک کا کہ کرتوت جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے، اور بالکل کھل کے جناب ایسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا بیچ چوراہے کے ہنڈیا جو ٹوٹتی ہے، تو وہ اسی طرح کا حال ہے۔ ہر کوئی اپنے کپڑے جو ہے وہ وہاں پہ دھو رہا ہے، دوسرے ملک کا جب وہ بتاتا ہے اس کا گند اور ان کی جو گفتگو بتاتا ہے تو اس کے جو اپوننٹ ہیں جناب وہ ان کی بتا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس حمام میں سب ننگے ہوتے ہیں ہر سال۔ ہوا یہ ہے جناب کہ اس وقت انڈیا جی بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہے، اور چائنا جو ہے، چائنا کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد خاص طور پہ، اور میں تو کہوں گا کہ جب سے اس نے یہ جو مقبوضہ کشمیر والا کیا ہے اقدام 5 اگست والا، اس کے بعد سے اور اس سے پہلے بھی آ جائیں، بالا کوٹ پہ جو اس نے سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ جو ذلت اور رسوائی ہے وہ مل رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، فوجی شکست ہو رہی ہے اس کو، اور اس کے جہاز گر رہے ہیں، اس کے پائلٹ گرفتار ہو رہے ہیں، اس کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور وہ سوائے گیدڑ بھبکیوں کے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ اور کیا کہتے ہیں وہ ذات کی کوڑ کرلی اور چھتیرا نو جپھے، یہ پنجابی کا ہے، تو یہ اسی طرح کے حال ہے۔ اب اس پہ کیا ہو رہا ہے، وہ پاکستان کو باری باری میں بتاؤں، پاکستان کو جی وہ فیٹف میں پاکستان کے خلاف اس نے FIR درج کروائی، پاکستان ایک کر کے اپنے جواب دے رہا ہے۔ پچھلے تقریباً 3 سال سے 2018 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور 21 ختم ہونے والا ہے، 3.5 سال سے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور مسلسل گرے لسٹ میں ہے، بلیک لسٹ میں لے جانے کی خواہش ابھی تک انڈیا اور اس کے حواریوں کی پوری نہیں ہو سکی، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فیٹف میں ہمارا جانا ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا، اس لیے کہ جو ہمارے اندر سسٹم کے اندر کمزوریاں تھیں وہ ہمیں دور کرنے کا موقع ملا، اور نہ صرف دور کرنے کا موقع ملا بلکہ ریفارمز لانے کا موقع ملا، اور اس سے ہمارا جو فائنینسنگ سسٹم ہے وہ صحیح ہو گیا، پھر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آ گیا، اور مزید اس سے بہتر سچویشن ہوگی، تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، وہ اپنے گریبان میں جھانک کے کوئی نہیں دیکھتا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جی جو رپورٹ آئی، یہ پاکستان نے تو رپورٹ تیار نہیں کی، پاکستان کے کسی ادارے نے تیار کی، میں بار بار کہتا ہوں یہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، بین الاقوامی ایجنسی، اس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ بھارت جو ہے وہ منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کا سہولت کار، اور سب سے زیادہ جو ٹیرر فائنینسنگ، دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پہ وہ انڈیا نکلا ہے جی، اور انڈیا کے 44 بینک جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، 44 بینک، ہمارے بھی 1-2 بینکوں پہ الزام آیا تھا اور ان کے نام آئے تھے، ہمارے تو سے 2-3 بینک، ٹھیک ہے جی، ان کو پھر جرمانے، لیکن بھارت کے 44 بینک جو ہیں
وہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے سہولت کار نکلے۔ یہ رپورٹ آ چکی ہے اور عالمی ادارے نے یہ رپورٹ شائع بھی کر دی ہے، اور بھارت سے کہا ہے کہ جناب $1.5 ارب سے زائد کے منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد بھی مل گئے۔ $1.5 ارب، یہ $1.5 ارب کہاں خرچ ہوا؟ یہ اسی طرح کے آپریشنز پہ خرچ ہوا۔ یہ کہ افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف اور پڑوسیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہاں گیا کیا جو انڈیا میں جو اس وقت RSS اور جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے وہاں کی اقلیتوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کیا یہ وہاں استعمال ہو رہا ہے، یا پھر یہ بلوچستان میں استعمال ہوا، کلبھوشن کو دیے گئے، انڈیا کراچی میں استعمال ہوا، کہاں استعمال ہوا، یہ کس کس ملک کے خلاف استعمال ہوا؟ یہ جناب ڈیٹیل آئی ہے $1.5 ارب کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جو ترسیل ہوئی، اور جو کہا جاتا ہے جناب یہ سارے کے سارے منی لانڈرنگ کے پیسے تھے، دہشت گردی میں استعمال ہوئے۔ اس میں پنجاب نیشنل بینک بھی ہے، اور کوٹک مہندار ہے، HDFC ہے، کینرا بینک ہے، انڈس بینک ہے، انڈس لینڈ بینک ہے، بینک آف بروڈا ہے، اور یہ سارے بینک جناب اس میں شامل ہیں۔ اور 3201 غیر قانونی ترسیلات پکڑی گئی ہیں جناب، $1.53 کروڑ کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں جناب جو ایک اور انکشاف ہوا تھا، کیرالہ اور آسام میں دہشت گرد گروپس جو ہیں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ آرگنائزڈ گروپس موجود ہیں، اور ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اور ان کی ٹریننگ ہر صورت میں دی جاتی ہے، فائنینشیل بھی اور دوسری بھی۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ، اس رپورٹ کا بھی جناب پوری دنیا میں چرچا ہے۔ اب دوسری جانب اس رپورٹ کا سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں جو کچھ ہے وہ سپورٹ ہو رہا ہے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ جینوسائیڈ واچ رپورٹ آ چکی ہے کہ یہ کس طریقے سے نسل کشی کر رہے ہیں، اور یہ جنگی جرائم میں ملوث ہیں، ڈیموگرافی کر رہے ہیں، اقلیتوں کو یہ قتل کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں کو یہ وہاں پہ جانے نہیں دے رہے، نہ مقبوضہ وادی میں نہ کہیں اور۔ پھر یہ جو شہریت امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے، اس میں شہریوں کی شہریت جو ہے وہ سسپینڈ کر دی، اور جو 70 سال سے وہاں پہ مقیم ہیں ان کی، پھر ان کے خلاف اگین نسل کشی۔ وہ دلی رپورٹ آ چکی ہے کہ پولیس بھی شامل تھی اور BJP بھی شامل تھی، لوگوں نے مل کے سرکاری سرپرستی میں منورٹیز کے، اقلیتوں کے گھر جلائے گئے اور ان کو بے آبرو کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر بابری مسجد کا تو ہے ہی ہے، اب ایک اور شاہی عیدگاہ جو ہے، وہ مسجد جو ہے عیدگاہ، بڑی مرکزی عیدگاہ مسلمانوں کی، اس کو بھی مندر میں تبدیل کرنے کے لیے یہ پہنچ گئے ہیں جناب، درخواست لے کے عدالت میں، انڈین کورٹ میں، تو کہ جناب یہ 13 ایکڑ کی جو عیدگاہ ہے وہ ہماری ہے۔ تو یہ کام کر رہے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے۔ اس کے بعد جناب مزید یہ ہوا، ہاں جی مزید کیا ہوا ہے، لیٹسٹ آپ کو پتہ ہے کہ 11 ہندو جو ہیں پاکستان سے گئے اپنی مذہبی رسومات کے لیے، اور وہاں پہ 11 ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا، پاکستانی شہریوں کو، اور ایک خاتون ان کی بچی، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو جاتے ہیں وہاں پہ جو ہندو ہیں اور ان کے رشتہ دار ادھر بیٹھے ہیں سکھ اور ہندو، ان کو وہاں پہ دباؤ میں لایا جاتا ہے کہ ان کو کہیں ہمارے لیے جاسوسی کریں، ورنہ ہم جو انڈیا میں ان کے رشتہ دار موجود ہیں، وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، وہ سکھ ہیں، ان کو ادھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین آرمی اور انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ نقصان پہنچاتی ہیں بلیک میل کر کے، کہ اپنے پاکستان میں موجود اپنے ہندوؤں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو یہ کہیں کہ ہمارے لیے جاسوسی کریں اور یہ دہشت گردی کے کام کریں۔ وہ جب انکار کرتے ہیں تو ادھر ان کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تو بیچارے گئے تھے ادھر اپنی مذہبی رسومات کے لیے، اور ویزا تھا ان کے پاس، ویلڈ ویزا انڈین گورنمنٹ نے دیا ہوا، لیکن ان کو بھی وہاں پہ مار دیا گیا، اور وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جناب انہوں نے انکار کیا تھا جاسوسی کرنے سے اور دہشت گردی کے کام کرنے سے۔ یہ ہے ایک انڈیا کا جناب چہرہ۔ اس کے بعد جو اب آگے آتے ہیں پاکستان جناب، چائنا
تو پہلے تو صرف پاکستان ہوتا تھا، اب چائنا، رشیا، پاکستان سب متحد ہیں۔ ہوا یہ کہ اب ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ ایک بار پھر نریندر مودی نے کہا، نریندر مودی نے سلامتی کونسل میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب ہمیں فی الفور شامل کیا جائے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل ممبر کی حیثیت سے۔ تو جس کے جواب میں جناب وہاں پہ پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک فاشسٹ ریاست جو ہے وہ اقوام متحدہ کی ایک دہشت گرد فاشسٹ ریاست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ممبر بنے، مستقل ممبر بنے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں ریفارمز چاہتا ہے، اور ان ریفارمز میں یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی تعداد جو ہے وہ 5 نہیں بلکہ 10 نہیں 20 21 تک بڑھائی جائے، کیونکہ 193 ممالک ہیں، اور 193 ممالک کے موجودگی میں صرف 5 لوگ ہیں، 5 ممالک ہیں جو مستقل ممبر ہیں سلامتی کونسل کے، جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ اس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے اور فرانس ہے۔ لہذا وہ یہ چاہتے ہیں جناب یہ تعداد 20-21 کی جائے، 193 ممالک، اور کم از کم اس کی اقوام متحدہ کے کم از کم 30 ممالک ہیں جو اس وقت غیر مستقل رکن کی غیر مستقل ممالک ہیں، اس میں توسیع چاہتے ہیں۔ اور اس میں شامل ہے جناب چین اس تجویز کی حمایت کرتا ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس بھی اسی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی حمایت میں ہیں جناب برازیل، جرمنی، بھارت اور جاپان مستقل نشست میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ برازیل چاہتا ہے، جرمنی، بھارت اور جاپان یہ چاہتے ہیں، لیکن منیر اکرم نے یہ کہا ہے کہ جناب غیر مستقل ارکان میں اضافہ کرنے کی ہم حمایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ مستقل ممبر کی کوئی حمایت ہم نہیں کرتے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گرد اور فاشسٹ کنٹری ہے، جہاں پہ وہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے وہاں پہ رپورٹ کی ہیں۔ ان کو بتایا ہے کہ اس وقت انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے انڈیا میں، وہ سارے کا سارا جناب انہوں نے اپنا کچا چھٹا جو ہے انڈیا کا بیان کر دیا ہے۔ اور مودی کی تقریر کے بعد کیا ہوا ہے؟ مودی کی تقریر کے بعد یہ ہوا کہ دہشت گرد مودی کے نعرے لگے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جنگ چل رہی ہے، لیکن ایک ساتھ جاتے جاتے ایک اچھی خبر بھی آپ کو دیتے جائیں۔ انڈیا کے لیے جی مسلسل بری خبریں ہیں، پاکستان کے لیے اچھی ہیں، اور ایک اور اچھی خبر سن لیں، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کی محنت تھی، پاکستان نے محنت کی تھی افغانستان کے معاملے میں، اب اس کا پھل کھانے کا وقت جو ہے وہ آیا ہے، اور پاکستان کے بارے میں اور پاکستان اور افغان قیادت کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جناب ایک آرٹیکل بھی شائع ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ میں افغانستان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ایک تجویز دی ہے، اور وہ تجویز یہ دی ہے کہ جناب جلد بازی میں یہاں سے انخلا نہ کیا جائے افغانستان میں، جب تک مستقل پائیدار امن نہیں قائم ہو جاتا، اور یہاں پہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی۔ انٹرا افغان ڈائلاگ آپ کو معلوم ہے کہ شروع ہو چکا ہے وہاں پہ افغان طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان، اور وہاں پہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان، اور ایک مصالحتی کونسل بنی ہے جس کے سربراہ ہیں عبداللہ۔ وہ جو ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور عبداللہ جو ہیں وہ پاکستان آج پہنچ چکے ہیں جناب۔ یہ ان کا اہم ترین دورہ ہے، اور اس میں عبداللہ کا میں بتا دوں جناب کہ افغانستان میں 2 میجر گروپس ہیں، ایک ہے پختون گروپ ہے اور ایک ہے شمالی اتحاد کا جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نان پختون ہے، عبداللہ جو ہے یہ شمالی اتحاد والی سائڈ جو اس کو نمائندگی کرتے ہیں۔ اشرف غنی پختون سپیکنگ ہے، اور وہ صدر ہیں، اور ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا تھا پریزیڈنشل الیکشن پہ، اور دونوں نے اوتھ لے لیا تھا پریزیڈنٹ کا، اور ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر سیٹلمنٹ ہوئی، اور پھر
جو کیا کہنا چاہیے پاور شیئرنگ ہوئی، مصالحتی کونسل ایک بنی، اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اس وقت عبداللہ ہیں۔ اشرف غنی سے فون پہ بات کر لی تھی وزیر اعظم عمران خان نے، اور عبداللہ جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے، اس میں ان کے یہاں سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور اہم ترین گفتگو ہے۔ پھر ان کا یہاں پہ ایک ہمارا پاکستان کا تھنک ٹینک ہے، وہاں پہ ان کا ایک لیکچر بھی ہے ان ڈیٹیل، کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان ہر صورت میں افغانستان میں امن چاہتا ہے، اور اس میں جو وزیر اعظم عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھا ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وہی جو بات میں نے بتا دی انخلا کے بارے میں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دشمن جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ گروپس کو وہ آرگنائز کر رہے ہیں، وہاں پہ دوبارہ شدت پسندی اور دہشت گردی کو، ٹریننگ کیمپس کو۔ ان کا واضح اشارہ انڈیا کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت انڈیا ہی ہے جو ایک ادھر کرالا اور آسام میں اور ادھر افغانستان میں تانے بانے مل رہے ہیں، کیونکہ ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جناب ایک داعش تنظیم بن رہی ہے، وہ اس کو ان کو ٹرینڈ کون کر رہا ہے، ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے، ان کو روپیہ پیسہ کون دے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں، تو یہ چیز ہے جناب۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ عمران خان نے بہت واضح طور پہ پرائم منسٹر نے پاکستان کی طرف سے کہا ہے کہ جناب افغانستان، پرامن افغانستان جو ہے وہ ہمارا ایک خواب ہے، اور اب جو 50 سال سے وہاں پہ جو دنگا فساد ہو رہا ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے، اور منشیات اور بندوقوں کی جگہ پہ وہاں پہ خوشحالی آنی چاہیے۔ تو ایک بڑا ان ڈیٹیل ہے جناب یہ ساری چیزیں، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔